کو یہ نہیں پتا تھا بڑی ذات ہے جس کے کن کہنے سے فیکون ہو جاتا ہے۔ پھر اس لعین کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، ڈھکا ہوا نہیں ہے کہ ایک مچھر کے ذریعے پھر اس کو کس طرح لطر پڑے۔ حاضرین محترم، خیر دو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں جن کو پوری کائنات کی سلطنت عطا کی گئی ہے، اور دو کفار گزرے ہیں۔ ان دو کفار میں ایک نمرود لعین ہے۔ نمرود لعین کو جب بادشاہ عطا کی گئی تو اس نے خدائی دعویٰ کر دیا، خدائی دعویٰ کر دیا۔ پھر جو آس پاس رہنے والے تھے ان کے لیے حکم یہ تھا کہ براہ راست ڈائریکٹ آ کر اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس کو سجدہ کیا جائے۔ جو دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے تھے ان کے لیے اپنی شکل کی صورتیں مورتیں بنوا کر تقسیم کر دی، بھجوا دی کہ جو مجھ تک نہیں بھیج سکتے وہ پہنچ سکتے، بس وہ ان صورتوں کے سامنے، ان مورتوں کے سامنے سر جھکاتے جائیں۔ میری جناب والا عبادت ہوتی جائے گی، میرا رب ہونا اقرار کیا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا۔ خیر ذی قدر سامعین و ناظرین، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جب اس کائنات میں اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک کہنے والا کوئی نہ رہا، ہر طرف نمرود ہی کا تصور تھا، نمرود ہی کا ڈنکا بج رہا تھا، اس وقت غیرت الہیہ کو جوش آیا۔ اللہ کریم جل مولا کی ذات نے فیصلہ فرمایا کہ اب اس لعین کو اپنی حقیقت دکھائی جائے، اس کو پتہ چلے اور اس کی مثال پھر رہتی دنیا تک، آنے والے لوگوں تک پہنچتی رہے کہ اصل حاکمیت کس کی ہے، اصل بادشاہیت کس کی ہے، خالق مالک کون ہے، اور اس دنیا کا نظام چلانے والا حقیقی پروردگار رب کون ہے۔ سامعین محترم، اپنی ذات کی طاقت دکھانے کے لیے اللہ کریم کی ذات نے فیصلہ فرمایا سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں۔ جس وقت اللہ رب العزت کی ذات نے فیصلہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تخلیق ہونی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کو اپنا مقام دکھانے کے لیے، اپنی حیثیت دکھانے کے لیے، اپنی اوقات دکھانے کے لیے جب اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، پھر اس کو اس کی اصلیت دکھائیں گے، بتائیں گے کہ رب کون ہوتا ہے، تو حاضرین محترم اس لعین نے خواب دیکھا، خواب نے حیران پریشان کر دیا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے نامی گرامی نجومی خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے لوگ موجود تھے۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک ستارہ چمکا ہے، اس ستارے کی چمک نے پوری دنیا کے اوپر نور بکھیر دیا ہے، اور اس ظالم کا ظلم جو ہے یہ مٹنے جا رہا ہے، اس کا نام بھی صفحہ ہستی سے مٹنے جا رہا ہے، اور دنیا والوں کا دین بدلنے جا رہا ہے۔ جو اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اپنا رب سمجھتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلنے جا رہا ہے کہ رب کون ہے، رب کی خوبی کیا ہے، رب کی وصف کیا ہے، رب کون ہوتا ہے اور کون ہو سکتا ہے۔ خیر ذی قدر سامعین و ناظرین، جس وقت اس لعین نے خواب دیکھا، خیال نے حیران پریشان کیا، نجومیوں کو بلایا، نجومیوں نے خواب کی تعبیر بتائی، یہی بتائی کہ یہ خواب تیرے لیے اچھا نہیں ہے، یہ تیرے زوال کا باعث بنتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس لعین نے پھر مشاورت کی میٹنگ کی کہ اب اس چیز سے کس طرح تحفظ کیا جائے، اپنی کرسی کو مضبوط کیا جائے۔ بہت لوگ اپنی کرسی کو بچانے کی بہت تدبیریں کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک ان کو وہ کرسی نصیب رہتی ہے جب تک میرے رب کی مرضی ہوتی ہے۔ جب رب کی مرضی ختم ہوتی ہے پھر سیکنڈ تو دور کی بات ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ کسی کو بھی اس کرسی کے اوپر آ کر اس طرح کی سوچ اور اس طرح کا مان ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ حاضرین محترم، بس اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر وقت اس معاملے